بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نور الغدیر، مرجع اعلیٰ جہان تشیع، آیت اللہ العظمی، حاج سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ کے آثار سے لی گئی چند باتیں۔ اس کتاب میں مختصراً غدیر کی حقیقت اور برکات بیان کی گئی ہے۔ آپ غدیر کو محض ایک واقعہ نہیں جانتے بلکہ ایک ایسی ثقافت جانتے ہیں کہ جو سن 10 ہجری سے آج تک جاری ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ غدیر ایک پاکیزہ آئینہ ہے جو اخلاقی، سیاسی اور سماجی نظریات کی عکاسی کرتا ہے اور اسلامی فکر و عمل کی واضح تصویر ہے جو کسی بھی تسلط اور لوگوں کی غلامی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ غدیری ثقافت اموی اور عباسی حکومت جیسی حکومتوں کے مکمل مخالفت میں کھڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین ٹی وی کی طرف سے نور غدیر پروگرام لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہماری 9ویں نشست ہے، یعنی قسط نمبر 9 ہے۔ ہم پہلی نشستوں میں آیت ولایت انما ولیکم اللہ کو بیان کر چکے ہیں، اور پھر آیت تبلیغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کو بھی بیان کر چکے ہیں۔ آج ہماری نشست ہے اس حوالے سے کہ اعلان غدیر اور اتمام دین اور اتمام نعمت۔ یہاں سے گزشتہ نشست میں ہم نے ایک سوال کر کے اس کا جواب بھی دے دیا تھا کہ کیسے پتہ چلے کہ کس کا دین کامل ہے، کیسے پتہ چلے کہ کس کا دین تمام ہو گیا ہے، کس کے دین سے خدا راضی ہے۔ ہم نے کہا کہ اس آیت کی روشنی میں، یہ جو ہم نے آج آیت تلاوت کی ہے الیوم اکملت لکم، اس آیت کی روشنی میں جا کے تفاسیر سنی شیعہ دیکھیے تو سب نے کہا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جس وقت رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا تھا، یعنی 18 غدیر 18 ذی الحج خم غدیر کے مقام پر 10 ہجری میں جو رسول اللہ نے اعلان کیا تھا مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا، جب یہ ولایت کا اعلان ہو چکا اس وقت خداوند قدوس کا اعلان ہوا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے حبیب، اگر آپ یہ اعلان نہ کرتے تو یہ جو آپ نے 22-23 سال تبلیغ کی ہے، یہ جو آپ نے دین پہنچایا ہے، گویا کہ یہ دین تمام نہیں تھا، یہ دین کامل نہیں تھا، اس دین کو میں نہیں مانتا، اس دین سے میں تمہارا خدا راضی نہیں ہوتا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتے۔ تو اگر رسول اللہ اپنے آخری تبلیغ کے حصے میں، اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا اقرار نہ کرتے، تبلیغ نہ کرتے، مولا کی ولایت کی تبلیغ نہ کرتے، تو رسول اللہ کی تبلیغ کامل نہیں تھی، رسول اللہ کا دین تمام نہیں تھا، رسول اللہ کا دین کامل نہیں تھا۔ تو جب رسول اللہ کا دین کامل نہیں تھا تو آج کے مسلمان کا دین کامل کیسے ہو سکتا ہے جب تک وہ پیغام غدیر کو نہ سمجھے، اس کی معرفت حاصل نہ کرے، اس کے پیغامات کو نہ سمجھے، اس کا اقرار نہ کرے اور دوسروں تک نہ پہنچائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں
کہ غدیر کی اہمیت کیا ہے، غدیر کے فضائل کیا ہیں، کیونکہ اس پر دین تمام ہو رہا ہے، اس پر نعمتیں تمام ہو رہی ہیں۔ خداوند قدوس نے کیا کہا؟ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی تمام نعمتیں، کیا خداوند قدوس حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک نعمتیں نہیں دے رہے تھے؟ کیا یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں نازل ہو رہی تھی؟ کیا رسول اللہ کی شہادت وفات کے بعد میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد کیا نعمات نازل نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا ہم دنیا کی چیزیں کھا پی نہیں رہے؟ تو یہ کون سی نعمت ہے کہ جس نعمت کو خداوند قدوس نے عطا کر کے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے نعمتیں تمام کر دی؟ کون سی وہ نعمت ہے؟ یہ وہی نعمت ہے کہ جس کو رسول اللہ نے 10 ہجری یوم 18 ذی الحج غدیر کے مقام پر بیان کیا تھا، وہی نعمت ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی سوال کیا گیا اس آیت کی روشنی میں کہ ثم لتسألن عن النعیم، کہ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا لوگوں کو اور یہ سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ تو سوال کیا گیا مولا یہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال؟ کیا خداوند قدوس ان چیزوں سے، کھانے پینے کی چیزوں سے، پھل و فروٹ سے، یہ سبزیوں کے، چاول کے اور ٹماٹر اور سیب اور ان کا حساب لیں گے؟ مولا نے مسکرا کے اور یہ جواب دیا کہ خداوند قدوس اس سے کہیں بالا و برتر ہے کہ ان حقیر اور عام چیزوں کے بارے میں سوال کریں۔ تو کہا مولا یہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے سوال کرے گا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ اور کوئی نعمت نہیں ہے، یہ نعمت ولایت علی، ولایت اہل بیت ہے کہ جس کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا، اور جب تک اس سوال کا جواب نہ دیا جائے کوئی مسلمان جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ ولایت علی، یہ ولایت اہل بیت کوئی عام چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ روایت بھی میں نے عرض کی کہ جب مولا سے سوال کیا گیا تو مولا نے کہا کہ سب سے بڑی عید یہ غدیر کا دن ہے، یہ 18 ذی الحج، سب سے بڑی نعمت ولایت علی ہے، ولایت اہل بیت ہے۔ کیوں مولا؟ کیونکہ خداوند قدوس نے کہا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر دین تمام ہو جاتا ہے اور اس دین سے خدا راضی ہو جاتا ہے، نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں ولایت علی پر، ولایت اہل بیت پر۔ تو ولایت علی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج کی اس نشست کا خلاصہ کہ سب سے بڑی نعمت خدا کی اس دنیا میں، اس کائنات میں کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ولایت اہل بیت ہے۔ جب یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کی معرفت بھی حاصل کرنی چاہیے، اس نعمت کے پیغامات کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس نعمت کو لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے، لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ ولایت اہل بیت کے کیا فضائل ہیں، اس کا جو اقرار کرے اس کی کیا فضیلت ہے، اور جو اس کا منکر ہو جائے اس کی کیا سزا ہے دنیا اور آخرت میں۔ لہٰذا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس نعمت ولایت پر قائم و دائم رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔